نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو میرا، آپ کا، دنیا کی تمام مخلوقات کا، ایسی مخلوقات جن کا ادراک ہماری آنکھیں نہیں کر سکتی، جن کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، اتنی چھوٹی چھوٹی مخلوقات کی وہ رزق رسانی کا کام کرتا ہے، برابر ان کو رزق عطا کرتا ہے۔ ایسی بھی مخلوقات اللہ رب العالمین نے بنائی ہیں کہ جن کی بڑائی وہ اس قدر عظیم اور اس قدر بڑے ہیں کہ ہماری عقل تصور نہیں کر سکتی، لیکن ایسی مخلوقات کو بھی اللہ رب العالمین برابر رزق فراہم کر رہا ہے۔ مجھے رزق فراہم کرتا ہے، آپ کو رزق فراہم کرتا ہے، دنیا کی تمام مخلوقات کو برابر رزق عطا کرتا ہے۔ اور یہاں جہاں میں رزق کہہ رہا ہوں، رزق سے مراد صرف کھانا نہیں ہے، رزق سے مراد صرف پانی نہیں ہے، بلکہ ہمارا لباس بھی رزق ہے، بلکہ بیوی بچے بھی رزق ہیں، بلکہ گھر بار بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے، ہدایت بھی رزق ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرتا ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر اس کا جتنا شکر گزار ہو اتنا کم ہے، اور اگر اس کی نعمتوں کو ہم شمار کریں تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اور درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھٹکتی ہوئی انسانیت کے لیے قرآن مجید کی شکل میں اور حدیث نبوی کی شکل میں سامان ہدایت لے کر اللہ رب العالمین نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا پورا حق ادا کیا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ پیغام، چاہے وہ وحی جلی کی شکل میں ہو جسے ہم قرآن کہتے ہیں، یا وحی خفی کی شکل میں جسے ہم حدیث کہتے ہیں، دونوں قسم کی وحی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک بڑی ایمانداری، بڑی امانت اور دیانت کے ساتھ پہنچایا۔ اور قرآن مجید کی عملی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے ہمارے سامنے پیش کی۔ اب میری، آپ کی اور قیامت تک پیدا ہونے والے آخری فرد کی اخروی نجات کا انحصار اسی بات پر ہے کہ ہم اپنی زندگی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں۔ اللہ رب العالمین سے ہم اس بات کی توفیق مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت طیبہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد، خطبہ مسنونہ کے بعد بمشکل ہمیں
کچھ منٹ ملتے ہیں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور جس اسلوب کو میں نے اختیار کیا ہے اس اسلوب میں بڑی تیزی سے سٹوری انفولڈ نہیں ہوتی ہے، سٹوری پروگریس نہیں ہوتی ہے، سٹوری وہیں پر رکی رہتی ہے، یعنی جو واقعہ ہے وہ وہیں پر رکا رہے گا، وہ تیزی سے آگے نہیں بڑھے گا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے، آپ کی زندگی سے ہمیں درس کیا مل رہا ہے، جو کہ اصل چیز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حیات طیبہ کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے، تو ہمیں رک رک کر جہاں جہاں سے بھی اللہ کے نبی کی زندگی سے وہ موتی چننے کا موقع ملے وہاں ہم رکیں گے اور ان موتیوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے اپنے محدود علم کے مطابق، ورنہ کوئی بڑا عالم اس سلسلے میں تبصرہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ موتی اس سلسلے میں ملے، لیکن مجھ محدود علم رکھنے والے کے ذہن میں جو باتیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، پچھلے خطبے میں ہم نے سنا کہ صحابہ اکرام کی تدفین کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، شہداء کی تدفین کا سلسلہ شروع ہے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تدفین کر رہے ہیں، صحابہ کا معائنہ کر رہے ہیں، صحابہ اکرام کو تلاش کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ذریعے ڈھونڈنے کے لیے بھیج رہے ہیں کہ صحابہ کو تلاش کیا جائے۔ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا اظہار فرمایا حضرت سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر، کیا کیا معاملات ہوئے پچھلے خطبے میں آپ نے سنا کہ کس طرح سے صحابہ اکرام کی تدفین ہوئی۔ اسی طرح سے تدفین کا معاملہ، اور اس سے ایک نقطہ میں اخذ کرنے جا رہا ہوں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس کا ذکر ہو سکتا ہے کہ پچھلے کسی خطبے میں آ چکا ہو، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے وہ 10 صحابہ اکرام، وہ 10 خوش قسمت صحابہ اکرام جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنا دی تھی۔ عشرہ کا مطلب ہے 10، مبشرہ کا مطلب جن کو خوشخبری سنائی گئی ہے جنت کی خوشخبری، 10 صحابہ اکرام کو، اور جمہور کا موقف اس سلسلے میں یہی ہے کہ ان 10 صحابہ سے افضل صحابہ میں دوسرے نہیں ہیں، یاد رکھیں، صحابہ اکرام کے اندر افضلیت کا جو معاملہ شروع ہوگا ان 10 سے شروع ہوگا، ان 10 کے بعد دوسرے صحابہ اکرام، صحابہ میں سب سے افضل یہ 10 ہیں، سبحان اللہ۔ ان 10 میں کون ہیں؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مشہور صحابی، بہت بڑے صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اُتِیَ بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا، ان کے لیے کھانا لایا گیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا پیش کر دیا گیا افطار کے لیے، وہ روزے سے تھے، روزے کی حالت میں ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، روزے کی حالت میں ہیں، کھانا ابھی کھانے سے پہلے انہوں نے کہا قتل عمیر، قتل مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب ابن عمیر کو شہید کر دیا گیا۔ بہت آگے کی بات ہے، اسلامی فتوحات ہوئے اور اسلام کا ڈنکا عالم میں پھیلا، اسلام کی حکومت بہت دور دراز تک پھیلی، ایسے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ ہر چیز کی فراوانی تھی، ہر چیز کی فراوانی، ایسے میں انواع و اقسام کا کھانا ان کے سامنے افطار کے لیے پیش کیا گیا تو انہیں بے ساختہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے، شہادت کا جام انہوں نے نوش فرمایا، اس حال میں گئے کہ اسلام نے ابھی کوئی کامیابی نہیں دیکھی تھی، اسلام نے کوئی فتوحات نہیں دیکھی تھی، اسلام کی کوئی سربلندی نہیں ہوئی تھی، ایسے میں انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی اور ایسے ہی چلے گئے اور اسلام کا وہ سکھ انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی وہ جو حالات آج ہمیں ملے ہیں، وہ جو فراوانی آج ہمیں میسر ہوئی ہے، یہ انہیں نہیں ملی تھی۔ بہت بے ساختہ جذباتی ہو گئے، کہنے لگے قتل مصعب بن عمیر وہو خیر منی، وہ مجھ سے بہتر ہیں، وہ مجھ سے خیر ہیں، وہ مجھ سے افضل ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ جب ان کی تدفین کا وقت آیا تو تدفین کا ذکر کہتے ہیں کہ اذا غطی رأسہ بدت رجلہ واذا بدت رأسہ واذا غطی رأسہ بدت رجلہ، کہنے لگے کہ مصعب ابن عمیر کو دفن کیا گیا، کفن فی بردہ، ان کو ایک چادر میسر ہوئی، ایک چادر میسر ہوئی جس کے اندر ان کو کفنایا گیا، جب ان کا سر ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتے اور جب پیر ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا، اس طرح کا معاملہ ہوا مصعب ابن عمیر کا۔ آج ہمارے اوپر دنیا کی فراوانی ہو گئی ہے، آج کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس،
اتنا سارا سب کچھ ہمیں مل گیا ہے، لیکن مصعب ابن عمیر جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانیاں پیش کی گئی، تو جب ان کے پیر ڈھانک دیے جاتے تو سر کھلتا، سر ڈھانک دیا جاتا تو پیر کھلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کو ڈھانک دیا جائے اور ان کے پیروں پر اذخر ڈال دی جائے۔ اذخر گھاس کو کہتے ہیں، ایک خاص قسم کی گھاس ہوتی تھی، اس گھاس کو ان کے پیروں پر ڈال دیا گیا۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے، پھر کہا قتل حمزہ، قتل حمزہ، حمزہ کو شہید کر دیا گیا، وہو خیر منی، وہ مجھ سے بہتر ہیں، وہ مجھ سے بہتر ہیں، حضرت حمزہ کو شہید کر دیا گیا۔ اتنا کہتے ہوئے کہنے لگے ثم بسط لنا من الدنیا ما بسط ثم اعطینا من الدنیا ما اعطینا، پھر ہم پر دنیا کشادہ کر دی گئی، پھر اللہ رب العالمین نے دنیا کی فراوانی ہمیں عطا فرمائی، ہر چیز اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی، دنیا ہم پر کشادہ کر دی گئی۔ قد خشینا، ہمیں ڈر ہے، مجھے ڈر ہے ان حسناتنا اجلت لنا، کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں اسی دنیا میں نہ دیا جا رہا ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ کہیں ہمیں اس دنیا ہی میں نہ دیا جانے لگ گیا ہو اور آخرت میں ہمارے لیے کچھ نہ ہو۔ لیکن ہمارے وہ بھائی جو ہم سے پہلے چلے گئے انہیں دنیا میں کچھ نہیں ملا، دین اسلام میں، دین اسلام کی کوئی کامیابی اور سربلندی انہوں نے نہیں دیکھی۔ اب شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پاس ان کے لیے تمام تر اجر ہو، تمام تر ریوارڈ ہو، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے خشینا ان حسناتنا قد اجلت لنا، ہماری ساری نیکیاں ہمیں ایسے ہی ابھی اس کا بدلہ ہمیں دیا جا رہا ہو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فجعل یبکی حتی ترک الطعام، یہاں تک کہ رونے لگے اور کھانا چھوڑ دیا، رونے لگے اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کھانا چھوڑ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پر حضرت حمزہ کا اور حضرت مصعب ابن عمیر کا ذکر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ یہاں سے ایک چیز جس سے مجھے دلیل لینی ہے، جس سے مجھے ایک سبق لینا ہے، وہ آپ کے سامنے یہ ہے۔ دیکھیے اگر آپ تحقیق کریں گے تو افضل کون ہے؟ افضل جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ تمام صحابہ اکرام میں عشر مبشرہ زیادہ افضل ہیں، اس کے بعد دوسرے صحابہ اکرام کا نمبر آتا ہے۔ تمام صحابہ اکرام کے اندر عشر مبشرہ جس کے اندر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، یہ صحابہ سب سے افضل ہیں۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف؟ قتل مصعب ابن عمیر وہو خیر منی، مصعب ابن عمیر کو شہید کر دیا گیا، وہ مجھ سے خیر ہیں، وہ مجھ سے افضل ہیں، وہو خیر منی، وہ مجھ سے افضل ہیں۔ حمزہ کو شہید کر دیا گیا، وہ مجھ سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کی تعلیمات کا یہ اثر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ اثر ہے۔ اور بڑی بدقسمتی کے ساتھ اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، آج ہمارے معاشرے سے اللہ کے نبی کی یہ تعلیم، صحابہ اکرام کی یہ جو سنت تھی، صحابہ اکرام کا یہ جو طریقہ تھا، بالکل مفقود ہو چکا ہے۔ آج ہم میں سے کوئی کسی کی تعریف کرنے کو تیار نہیں ہے، ہم میں سے کوئی دوسروں کو خود سے بہتر سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ جی دیکھیے ہر فیلڈ کے اندر اس طرح کا معاملہ ہے، کوئی آج اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ کسی کی تعریف کرے، کسی کی بھلائی بیان کرے۔ ہر ایک لا اسی بات کے پیچھے ہے کہ اس کی کس طرح سے ٹانگ کھینچی جائے، کس طرح سے کسی آگے بڑھنے والے کا پیر پکڑ کر نیچے پٹک دیا جائے، کس طرح سے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر دی جائے۔ کوئی تیار نہیں ہے کسی کو خود سے بہتر سمجھنے کے لیے یا پھر کہنے کے لیے۔ یہ بڑے لوگ تھے، بڑے لوگوں کا معاملہ۔ جبکہ ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہونے کے باوجود عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل نہیں ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ قتل مصعب ابن عمیر وہو خیر منی، مصعب ابن عمیر کو قتل کر دیا گیا، وہ مجھ سے افضل ہیں، وہ مجھ سے خیر ہیں، وہ مجھ سے بہتر ہیں۔ تو ہمارے اندر یہ چیز کہاں چلی گئی ہے؟ آج ہم میں کا کوئی کسی کو بہتر سمجھنے کے لیے تیار نہیں، کسی کے خدمات کا اعتراف کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، کسی کو ایکنالج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی ہے تو اسے کوئی ماننے کے لیے تیار انہیں معلوم ہے، لو انہیں اس کا معلوم ہے، اس کا معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے ہم نا۔ کسی کے لیے کسی کی بہتری، کسی کی بھلائی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس طرح کا ہمارا معاملہ ہو گیا ہے۔ لیکن صحابہ کو دیکھیں آپ، حضرت حمزہ مجھ سے بہتر ہیں، یہ اللہ اکبر، یہ نبیوں کی صفت ہے، یاد رکھیں، نبیوں کی صفت ہے کہ دوسروں کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو ابھارا کرتے تھے اور اس کا اعتراف کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہارون اخی افصح منی لسانا، اے اللہ میرا بھائی ہارون زبان میں مجھ سے اچھا ہے، میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے فلوئنٹ ہے۔ کون کہتا ہے بھائی؟ آج ایک چھوٹا موٹا مولوی،
چھوٹا موٹا علم رکھنے والا اپنے سے کسی کو بہتر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں بھاری، ہمیں بھاری، انہوں کتنے کی نہیں خدمات ان کے رہتے کہ نہیں، انہوں ایسے، انہوں ویسے، انہوں ایسے، انہوں ویسے. یہاں موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ اکبر، کتنے بڑے نبی ہیں آپ خود جانتے ہیں. قرآن مجید کے لگ بھگ ہر صفحے پر جس نبی کا نام ہے، اللہ اکبر، ایسے نبی ہیں. ہر پارے کے اندر، ہر سورے کے اندر آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کسی نہ کسی طرح سے مل جائے گا. یہ وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہارون و اخی افصح منی لسانا، میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہے، زبان کے اعتبار سے مجھ سے فلوئنٹ ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اس کے برعکس شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا انا خیر منہ، انا خیر منہ، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں. کس سے؟ آدم سے میں بہتر ہوں. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور تو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے، لہٰذا میں بہتر ہوا. یہ جو خود کو بہتر سمجھنا، اپنی برتری بیان کرنا، اپنی بڑائی بیان کرنا، یہ کس کی خصلت ہے؟ شیطان کی خصلت ہے. دوسروں کے تمام خدمات کو، ان کی شخصیات کو داغدار کر کے کچرے کے ڈبے میں ڈال دینا، یہ شیطان کی خدمت، شیطان کی خصلت ہے. اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں. اللہ اکبر، یہ نبیوں کی صفت نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک عجیب و غریب حدیث مسلم شریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی سیرت سے یہی دروس میں لینے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ مصعب ابن عمیر مجھ سے بہتر ہیں. صحابہ کرام ایک دوسرے کو آپس میں فوقیت دیتے تھے، فضیلت دیتے تھے. میں بھاری، تو بھاری. ہمارے پاس ایک ٹگ آف وار چل رہا ہے، کھینچا تانی چل رہی ہے، ہمیں بھاری کیا تمہیں بھاری، ہمیں بھاری کیا تمہیں بھاری. مختلف الگ الگ گروہ ہیں، الگ الگ گروہ بندی ہے. ہر گروہ اپنے آپ کو کل حزب بما لدیہم فرحون کے تحت ہر ایک اپنے پاس جو ہے خود کو بہتر سمجھتا ہے دوسروں سے، اور دوسروں کی بالکل عزت کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا. کسی کے خدمات کا کوئی اعتراف ہمارے اندر آج نہیں ہے. اللہ کے نبی کے سامنے آیا صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا خیر البریہ، یا خیر البریہ. یقیناً اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے یا خیر البریہ، اے اللہ کی مخلوقات میں سب سے بہتر. یقیناً اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں. یا خیر البریہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی یہ کہہ کے مخاطب کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذاک ابراہیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک ابراہیم، وہ تو ابراہیم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، جبکہ یہ بات تو روز روشن کی طرح آیا ہے، کھلے سورج کی طرح یہ بات ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ہیں. اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. لیکن صحابی نے جب آ کر اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل، تو اللہ کے نبی نے کہا وہ تو ابراہیم ہے، وہ تو ابراہیم ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کے نبی کا ظرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑپن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع، آپ کی انکساری، اللہ اکبر. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو عزت تھی، جو پیار تھا، یہ وہ ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہونے کے باوجود یہاں پر کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ابراہیم ہے یہ کہا. یہ بات ہمارے اندر کب آئے گی؟ دیکھیے اسے بہت سارے لوگ اتنا سیریس نہ سمجھ رہے ہوں گرچہ، لیکن یہ بہت سیریس ہے. آج کے ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. ہم کسی کی خدمت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کسی کے اندر کوئی صلاحیت ہے تو اس کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں، ایکنالج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب انہیں ایسا ہے، انہیں ایسا ہے، انہیں ویسا ہے، انہیں ایسا ہے. ہر ایک کی ایک لسٹ ہے ہمارے پاس اور ان کے تمام عیوب ہمارے پاس ہیں. بھائی عیوب سے آپ چشم پوشی کیجئے، اسے درگزر کیجئے، نظر انداز کیجئے. لوگوں کی خوبیوں پر نظر رکھیے، لوگوں کی خوبیوں پر نظر رکھیے، ان خوبیوں کو ابھارنے کی کوشش کیجیے، ان خوبیوں کو ابھارنے کی کوشش کیجئے. بڑے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. بڑے لوگ لوگوں کو بڑا بناتے ہیں. جی بڑے لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو بڑا بناتے ہیں. چھوٹے جو ہوتے ہیں نہیں، جن کا ظرف چھوٹا ہوتا ہے، جن کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے، وہ کسی کو بڑا بنتا دیکھنا پسند نہیں کرتے. لیکن بڑے لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذریعے لوگوں کو بڑا بنانا چاہتے ہیں، لوگوں کو بڑا بنتے دیکھ کر، لوگوں کو ترقی کرتا دیکھ کر خوش ہونا چاہتے ہیں. تو یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں، آپ علیہ السلام کی خصلتوں میں، آپ کی سنتوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ بہت احسان مند تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی نے آپ پر چھوٹا یا بڑا کسی بھی قسم کا کوئی احسان کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھولا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم بھی ہمیں دی ہے کہ کبھی کسی کے احسان کو نہ بھولو، احسان فراموش نہ بنو. جی
اللہ کے نبی کی پرومیننٹ تعلیمات میں سے ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کے جو ہم پر احسانات ہیں ان احسانات کو کبھی بھولیں نہیں۔ ہم لوگ احسان فراموشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیا لے بہت بھاری کیا، بہت بھاری کیا، ہم نہ کریں بہت بھاری کیا، ہمیں بہت کریں، اس طرح سے عجیب و غریب قسم کا معاملہ، عجیب و غریب قسم کے ڈائلاگس ہماری طرف۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من صنع الیکم معروفا فکافئوہ فإن لم تجدوا ما تکافئونہ فادعوا اللہ لہ حتی تروا انکم قد کافأتموہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے اوپر کسی نے کوئی احسان کیا ہے، اگر تم پر کسی نے کوئی احسان کیا ہے فکافئوہ تو اس کا بہتر بدلہ دو، اس کی بھرپائی کرو۔ کسی نے تم پر احسان کیا ہے تو اس کا بدلہ اسے دینے کی کوشش کرو، اس لیے نہیں اچھا میرے اوپر احسان کریں ہمیں کیا نہیں رکھ لیتے لو، ہمیں برابر کرتے ہیں کر کو، اس طرح سے نہیں، احسان مندی کے جذبے کے ساتھ آپ اسے گرچہ کچھ بھی کریں اس کے احسان کے بدلے میں آپ اس کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، کیونکہ جس وقت اس نے تمہارے ساتھ جو احسان کیا ہے وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اس وقت اس نے مجھ سے بھلائی کی، جب مجھے بہت ضرورت تھی کسی نے میری مدد کی، آج گرچہ میں اس کا بدلہ اسے دے رہا ہوں لیکن جو وقت مجھ پر آن پڑا تھا اور جس کرائسس میں اس نے میری مدد کی ہے وہ تو واپس آنے والا نہیں ہے، وہ تو اسی کا حصہ ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، جو تمہارے ساتھ اچھائی کرے تم ان کے ساتھ بھرپائی اس کی کرو۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے احسان کیا، آپ کے اوپر کسی نے اچھائی کی، آپ کے اوپر کسی نے احسان کیا، آپ اس کی بھرپائی نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ویسے ہی اس کے پاس سب کچھ ہے۔ میں غریب آدمی کیا کروں گا اس کے لیے، اچھا میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن ہاں ان کا میرے اوپر احسان ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو فَادْعُوا لَهُ، اللہ سے اس کے لیے دعا کرو، حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ، کب تک دعا کرنا ان کے لیے؟ جس نے ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے، جس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ان کے لیے دعا کرو۔ کب تک دعا کرنا؟ اس وقت تک دعا کرو جب تمہیں یہ لگنے لگ جائے کہ ہاں میں نے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے۔ جب تک تمہیں یہ لگتا نہیں تب تک برابر ان کے لیے دعا اللہ رب العالمین کے سامنے کرتے رہو۔ یہ محبت قائم کیا جائے اور احسان مندی ہمارے اندر ہو، اور تحفہ، کسی نے ہم کو کچھ احسان کیا ہے تو تحفے، تحائف، لین دین تحفوں کا یہ چلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تحادوا تحابو، ایک دوسرے کو گفٹس ایکسچینج کیا کرو، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو تاکہ تمہارے اندر محبت قائم ہو، محبت بڑھے۔ خیر ان پورے احادیث کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر سے دوسروں کی برتری، دوسروں کی بھلائی، جس کو عدم برداشت، بالکل ہر طرح کی قسم کا انٹالرنس جو ہمارے سوسائٹی کے اندر پایا جا رہا ہے، ہر گروہ کے اندر آپ اس چیز کو دیکھیں گے، ہر گروہ کے اندر، اور ہر ایک پیئر گروپ جو ہوتا ہے، چاہے وہ انجینئرس ہوں وہ دوسرے انجینئر کو پسند نہیں کرتے، ڈاکٹرس ہوں وہ کسی دوسرے ڈاکٹر کو پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، اسی طرح سے کوئی کسی بھی فیلڈ کا آدمی ہو انہوں ویسے، اسی طرح سے یہاں تک کہ اہل علم میں بھی یہ چیز ہے، علماء کے اندر یہ چیز ہے، اہل علم کے اندر وہ کسی دوسرے کو ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کی لوگوں کے اندر حسد قسم کی، کسی کے درس میں بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، کیا بہت بھاری کیا انہوں ایسے ہیں انہوں ویسے ہیں، ان کے درس میں جو لوگ جاتے ہیں بہت زیادہ انہوں ایسے انہوں ویسے، یعنی کسی کی خوبی کو، جی ہاں ان کے درس کے اندر لوگ بہت زیادہ اگر جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر، ان کے زبان پر اللہ رب العالمین نے وہ چاشنی رکھی ہو، لوگ ان کو پسند کرتے ہوں، اس کا اعتراف کریں، اس کا اعتراف کرنے کی کوشش کریں، اس کے برعکس ان کے پیچھے، ان کے پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو ہمارے اندر ظرف بڑا ہونا چاہیے جس طرح سے صحابہ کا ظرف بڑا تھا۔ خیر بات لمبی ہو گئی، یہ اہم نقطہ تھا جو مجھے آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے بیان کرنا تھا۔ ہمارا ظرف بڑا ہونا چاہیے، ہمارا ظرف بڑا ہونا چاہیے، دوسروں کو ٹالریٹ کرنا، دوسروں کو برداشت کرنا، دوسروں کی صلاحیتوں کو ابھارنا، دوسروں کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنا۔ ہاں اگر کوئی برائی ان کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کی بہترین اصلاح کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، اسی پر صحابہ کرام تھے۔ تو یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی حدیث، جس سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کی تدفین کے وقت صحابہ کرام کو اس طرح سے دشواریاں پیش آئیں، تدفین کے وقت انہیں چادر تک میسر نہیں ہوتی، ایسی چادر جس سے پورا ان کا جسم ڈھک سکے، ایسی چادریں تک میسر نہیں ہوتی تھی، یہ معاملہ ہوتا تھا۔ خیر اس کے بعد تدفین کا معاملہ جب تکمیل کو پہنچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بنائی، سبحان اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صف بنائی، صف خود اللہ کے نبی آگے کھڑے ہوئے، صحابہ کرام کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استاؤ، آپ صفوں کو سیدھی کرو، تمام کے تمام صحابہ کرام صفیں سیدھی کر کے کھڑے ہوئے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا میدان احد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دعا فرمائی، بڑی لمبی دعا ہے، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، بڑی لمبی دعا یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اللہم لا باسط لما قبضت ولا قابض لما بسطت، یہاں سے شروع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ جسے تو کشادہ کر دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، جی پوری دنیا ہی اسے تنگ کیوں نہ کرنا چاہے، اس کے رزق کو تنگ کیوں نہ کرنا چاہے، اس کی پاپولیرٹی کو تنگ کیوں نہ کرنا چاہے، اسے بدنام کیوں نہ کرنا چاہے، اے اللہ تو جسے کشادہ کر دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، اور جسے تو ہی تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا، چاہے پوری دنیا مل کر اسے کشادہ کرنا چاہے، اسے ہر طرح کی نعمت سے سرفراز کرنا چاہے، کوئی کر نہیں سکتا۔ اللہم لا باسط لما قبضت ولا قابض لما بسطت، سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عقیدہ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کا درس دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین کی تعریف سے شروع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم لا ہادی لما اضللت، اے اللہ اس کا ہادی کوئی ہو نہیں سکتا جسے تو نے گمراہ کیا، ولا مضل لمن ہدیت، اور اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا جسے تو نے ہدایت دی، جسے تو نے ہدایت دی اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے تو نے ہی گمراہ کر دیا ہو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابتدائی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی تعریف بیان فرمائی۔ اللہم، یہ تعریف بیان کرنے کے بعد بہت ساری باتیں یہاں پر توحید پر مبنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ توحید کو بارہا جب بھی موقع ملتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریفریش کرتے رہتے تھے۔ اللہم انا نسألک، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، النعیم المقیم الذی لا یزول ولا یحول، اے اللہ میں تجھ سے ہمیشہ کی نعمت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ تو مجھے نعمت عطا فرما، اور ایسی نعمت عطا فرما جو زوال پذیر نہ ہو، جو زوال پذیر نہ ہو، جو ختم نہ ہو، جو منتقل نہ ہو، ایسی نعمت، ایور لاسٹنگ نعمت، ایور لاسٹنگ بلیسنگز اے اللہ تو مجھے عطا فرما۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اسألک النعیم المقیم الذی لا یحول ولا یزول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دعائیں کی، اللہ رب العالمین کے سامنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، آپ سے افضل کا تصور نہیں ہو سکتا، اگر ہاتھ پھیلایا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات کے سامنے پھیلایا ہے، امت کو یہ درس دیتے ہوئے کہ قیامت کی صبح تک اگر تمہیں ہاتھ پھیلانا ہے تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ جو گمراہی آج معاشرے کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے، خاص طور سے 11ویں کا وغیرہ سیزن میں نے سنا کہ چل رہا ہے، مجھے ایگزیکٹلی معلوم نہیں ہے، 11ویں عبد القادر جیلانی کے مناقب، ان کے فضائل، اور یہ وہ گرچہ وہ اس سے بری ہیں، جی ہاں وہ موحد ہیں، ان کی کتاب، ان کی تعلیمات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے موحد بندے ہیں، توحید پرست بندے ہیں، ان کے عقیدے میں کسی قسم کے شرک کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن آج اللہ اکبر ایک 2-3 واقعات نظر سے گزرے، اور ایک جاہل قسم کے آدمی کو میں نے کہتے ہوئے بھی سنا، ایک عورت کا بیٹا مر گیا، ایک عورت کا چھوٹا بچہ تھا وہ مر گیا، وہ بچہ مرا، اس عورت کو معلوم یہ ہوا کہ تمہارا بیٹا ڈوب کر مر گیا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ عورت اپنے بیٹے کی طرف بھاگتی، وہ عبد القادر جیلانی کی طرف بھاگی، عبد القادر جیلانی کی طرف بھاگی، وہاں پر جا کر ان کے سامنے گڑ گڑائی وہ عورت، اللہ اکبر، گڑ گڑائی، یہاں تک کہ عبد القادر جیلانی نے کہا جا اپنے گھر کو اور تو اپنے بچے کو زندہ پائے گی، اس طرح کا معاملہ ہو۔ تو جب وہ عورت گئی تو بچے کو زندہ نہیں پایا، پھر آئی دوسرے دن آ کر کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میرا بچہ زندہ آ جائے گا، اس طرح سے خیر تفصیلات اس سلسلے میں 3 دن تک مؤخر ہوتا رہا، تیسرے دن بچہ زندہ ہوا، اللہ اکبر، عبد القادر جیلانی نے اس بچے کو زندہ کر دیا، اللہ اکبر۔ یہ کیسی بدعقیدگی ہے، کیسی بدعقیدگی ہے کہ ایک مردے کو عبد القادر جیلانی نے زندہ کر دیا، لیکن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردے کو زندہ کرتے تھے، یہ کہاں کا بات ہے۔ یہاں تک کہ ایک اس طرح کا واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے عرش سے متصل ایک حجرہ دیکھا، اللہ کے عرش سے متصل، یعنی بالکل اللہ کے عرش سے جڑا ہوا ایک حجرہ اللہ کے نبی نے، سبز رنگ کا روشن حجرہ اللہ کے نبی نے دیکھا، اور اللہ رب العالمین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے اللہ یہ جو تیرے عرش سے متصل حجرہ ہے یہ کس کا حجرہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ یہ تمہاری امت میں آنے والے میرے ایک بہت بڑے بندے عبد القادر کا حجرہ ہے۔ عجیب و غریب، یہ سارے دلائل موجود ہیں اس سلسلے میں، اور آن ریکارڈ ان لوگوں نے یہ گمراہی پھیلائی ہے، آن ریکارڈ۔ کیسی بدعقیدگی، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں، ایک ایک قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا درس دے رہے ہیں،
توحید کا درس دے رہے ہیں صحابہ اکرام کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کر کے با آواز بلند اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہیں اللہم لا باسط لما قبضت ولا قابض لما بسطت. اے اللہ جسے تو کشادہ کر دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا, جسے تو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا, اور جس سے تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واضح الفاظ میں توحید کو اتنا کھول کھول کر, پرت در پرت کھول کھول کے, ڈائسیکٹ کر کے, اتنا آسان الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کی ان تمام تعلیمات کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی مشرک ہو سکتا ہے, شرک کر سکتا ہے, اس کے عقائد میں اس قسم کی غلطیاں اور اس قسم کے اغلاط اگر موجود ہوں, تو ایسا آدمی کی گمراہی یقینی ہے, ایسا آدمی کی گمراہی یقینی ہے. اللہ اکبر. ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کا عقیدہ اتنا خطرناک ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہلاکت کو ان کا مقدر بنا دیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ان بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے, اللہ رب العالمین ان کو نیک ہدایت عطا فرمائے, توحید پر واپس آنے کی اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ توحید کا حقیقی درس ہم ہمارے ان بھائیوں تک پہنچائیں. تادم حیات اس توحید پر ہم باقی رہیں, اپنی اولاد کو باقی رکھیں, ہمارے سب لوگوں کو, اپنے رشتہ داروں کو اس توحید کی دعوت دیں, اپنے اڑوس پڑوس کو, اپنے برادران وطن کو, سب تک اللہ رب العالمین کی اس توحید کی امانت جو ہمارے پاس ہے, ہمیں اللہ رب العالمین سب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائیوں یہ چند باتیں تھیں. ویسے بہت طویل دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمائی ہے, بہت ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں کی. اللہم زینا بزینت الایمان, یہ کہا اللہم زین الایمان فی قلوبنا, اس طرح سے اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ ایمان کو ہمارے دل کا زیور بنا. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا, اے اللہ ہم کو ایمان محبوب ہو جائے, اے اللہ ایسا کر کے ایمان سے زیادہ محبوب ہمیں کوئی چیز نظر نہ آئے, اور ایمان کو ہمارے دلوں میں ایسے بسا دے کہ ہمارا دل ایمان کے زیور سے آراستہ ہو جائے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَكَرِّحْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, اے اللہ کفر کو, فسق کو, فجور کو, نافرمانی کو, گناہ کو ہمارے نزدیک ناپسندیدہ کر دے, ناپسندیدہ کر دے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر اللہم احینا مسلمین, اے اللہ جب تک ہمیں دنیا میں رکھے تو مسلمان بنا کر رکھ. وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ, اے اللہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمیں صالحین سے ملا. وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غیر خزایا ولا مفتونین, اے اللہ ہمیں اس دنیا سے ایسے اٹھا کہ ہم رسوا نہ ہوں, ہماری حالت ایسی نہ ہو کہ ہم رسوا ذلیل اور خوار ہو کے اس دنیا سے جائیں, نہیں, عزت کی حالت میں دنیا سے جائیں. غیر خزایا ولا مفتونین, اس حالت میں دنیا سے نہ اٹھا اے اللہ کہ ہم مفتون ہو کر دنیا سے چلے جائیں, کسی فتنے میں مبتلا ہو کر, کسی فتنے کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلے جائیں. ایسا نہیں, جب تک دنیا میں اے اللہ رکھ تو ہمیں عافیت کے ساتھ رکھ, خیر کے ساتھ رکھ, ایمان کے ساتھ رکھ, توحید کے ساتھ رکھ, اسلام کے ساتھ رکھ, اور کسی فتنے میں مبتلا نہ کر. اور جب اس دنیا سے تو اے اللہ ہمیں اٹھائے تو رسوا نہ کر, ذلیل نہ کر, خوار نہ کر. کیا دعائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, سبحان اللہ. خیر یہ دعا ہی اتنی جامع ہے کہ رک کر پورا اس دعا کو کھول دیا جائے, ایک ایک لفظ پر غور, کیونکہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے الفاظ دیے تھے اللہ رب العالمین نے, آپ نے فرمایا اوتیت بالجوامع الکلم, مجھے اللہ رب العالمین نے جامع ترین الفاظ سے نوازا ہے. ایسے ایسے الفاظ سے نوازا جائے گویا کہ ایک ایک لفظ کے اندر سمندر سمو دیا گیا. ایک ایک چھوٹا چھوٹا لفظ معلوم ہوتا ہے نبی کا, لیکن وہ لفظ اپنی معنویت کے اعتبار سے سمندر کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتا ہے. ایسے الفاظ اللہ کے نبی کے ہیں, رک کر غور کرنے کی ضرورت ہوتی. کیا زبردست دعا. اور اللہم قاتل الکفرۃ الذین یکذبون رسلک, اے اللہ کفار کو رسوا کر دے, کفار کو تباہ کر دے, برباد کر دے جو تیرے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنہوں نے تیرے رسولوں کی تکذیب کی, اے اللہ ایسے کفار کو تو تباہ و برباد کر دے. وہاں پر کفار کے لیے اللہ کے نبی نے بد دعا بھی فرمائی ہے. خیر آج کے اس خطبے میں یہ چند باتیں آپ کے سامنے آئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تدفین کی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر جو تبصرہ فرمایا, اور کس طرح سے حضرت مصعب بن عوف, مصعب بن عمیر اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود سے بہتر کہا, اس سلسلے میں چند نکات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے میں نے بیان کرنے کی کوشش کی. اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے تدفین کی تکمیل فرمائی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہمراہ صف آرا ہو کر اللہ رب العالمین کے حضور ہاتھ پھیلا کر دعا فرمائی, اور اس دعا کا مختصر خلاصہ
آج کے اس درس میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نمونہ تادم حیات میں اپنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ رب العالمین اس بات کی توفیق ہمیں عطا فرمائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم گامزن رہیں، جب تک دنیا میں رہیں حالت ایمان اسلام اور توحید پر رہیں، اور جس دن اللہ رب العالمین اس دنیا سے ہمیں اٹھائے، مفتون نہ اٹھائے، فتنے میں مبتلا نہ اٹھائے، رسوا کر کے نہ اٹھائے، بلکہ باعزت اٹھائے، حالت توحید اور حالت اسلام میں اٹھائے، اور اپنے نیک بندوں میں اللہ رب العالمین ہمیں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔